یہ دو قسم کی باتیں ہیں کہ جب نقصان ہو جائے، انسان کے اعتماد کو نقصان ہو گیا، تو اس کا محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، محبت میں آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا جس نے نقصان پہنچایا، اور اگر نقصان پہنچ گیا تو پھر محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر سوچ کے کرنی ہے تو بالکل نہ کرنی چاہیے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں سوچنا منع ہے، اگر ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کے لیے بھی سوچ بند ہے، تو اس لیے یہ تو اگر ہو جائے تو یہ کیفیت ہے نا۔ باقی لحاظ داری وہ الگ چیز ہے کہ آپ کا جس طرح دوسرے کو اپنے زندگی بہتر گزارنے کا حق ہے، آپ کو بھی حق ہے۔ چور کو حق ہے چوری کرنے کا، آپ کو بھی حق ہے سنبھال کے رکھنا اپنی چیز، آپ کا بھی حق ہے نا۔ یہ آپ اپنا حق محفوظ رکھتے ہو، آپ سنبھالو کہ آئندہ جب چور آئے تو اس کے ساتھ صرف آپ سلام کرو، پیسہ نہ دو اس کو۔ یہی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آپ کیوں مطلب اس کو بار بار دیں گے موقع؟ تو اس لیے اپنی احتیاط جو ہے نا لازم ہے، تاکہ دنیا میں نقصان نہ اٹھانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ جھگڑا کرو، اپنے آپ کو محتاط۔ بات یہ ہے، یہ شروع بنیاد اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منوانے سے پہلے ماننے والے بنو، اور ماننے کی رینج حد کب تک ہے؟ جب تک آخری سانس۔ یہ عین ممکن ہے کہ آخری سانس تک آپ کی کوئی بات نہ مانی جائے، آپ پھر بھی مانتے چلے جاؤ، یہ عین ممکن ہے۔ اب یہ ہے کہ اصل میں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں یہ زندگی جو شب و روز گزار رہے ہیں، اس میں ہماری تمنائیں خالصتاً دنیاوی ہوتی ہیں، اور ہم دنیا اور دنیاوی آرزوؤں کو دنیا داروں کی طرح پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو ہم دین سے مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے بھی مانگا تو دنیا ہی مانگی، تو پھر وہ اگر نہیں دیتا تو پھر تو وہ ٹھیک ہی کرتا ہے نا کہ ہم دنیا مانگتے ہیں۔ جتنی ہماری دعائیں کبھی ترجمہ کرے نا، ویسے جو لوگ تنہا اور باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے کتنے دفعہ کتنے لاکھ ہمیں دروشی پڑے، ابھی تک مطلب وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ کچھ دنیا ہے، اور ورنہ کوئی اگر دروشی پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ بذات خود ایک اچیومنٹ ہے۔ تو اس لیے کافروں جیسی زندگی اور آسائشوں کی زندگی، اشیاء کی زندگی اور فراوانی کی زندگی گزارنے کی تمنا، اور وہ بھی دین سے پوری کر جائے انسان، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو۔ دین جو ہے اس نے آپ کو بتایا ہے ایک چیز، دین نہ دولت پہ زور دیتا ہے نہ غریبی پہ زور دیتا ہے۔ دولت مندوں کو دین نے کہا ہے کہ تم دے دو غریبوں کو، غریبوں سے کہا ہے کہ تم دھیان رکھو، اعتبار کرو اور انتظار کرو۔ دین نے یہ بتایا ہے کہ جس حال میں ہم آپ کو رکھ رہے ہیں اس حال میں راضی رہنے والا جو ہے میرے قریب ہوگا، راضی رہنا۔ اور ہم جو ہے نا بہت کم راضی رہتے ہیں، یہی دقت ہے کہ ہم نہ غریبی میں راضی ہیں نہ دولت میں راضی ہیں، نہ شہر میں راضی ہیں نہ گاؤں میں راضی تھے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وظیفے یا کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ کتابوں میں بھی لکھا کہ یہ چیز اتنے پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، ایسا پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو لگایا ہوا ہے عبادت کرو عبادت کی غرض، بلکہ ماں سوائے عبادت سے بے نیاز ہو کے کرو، ماں سوائے عبادت جنت دوزخ بھی سے بھی آزاد ہو جاؤ، کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے کیا ملتا ہے؟ عبادت برائے عبادت کر کے فارغ ہو جاؤ۔ درویشی یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ پیر اور فقیر کی بات یہ آئی ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ آرزوؤں کے حوالے سے دعا کرتے ہیں، جتنے پیر صاحبان ہوں گے کیا کریں گے؟ آرزوؤں کے حوالے سے دعا کریں گے۔ کہ آپ نے کہا یوسف چودھری نے کہ دیکھو میرے پیٹ میں درد ہے، پیر صاحب کام ہے کہ دعا کرنا، کیونکہ اس مقام پر بیٹھے، مقام میں خدمت ہوتا ہے، ان کا کام ہے دعا کرنا۔ تو
اور فقیر کا تعلق جو ہوتا ہے یہ آرزو سے نجات کے لیے ہوتا ہے کہ آرزو کی بیماری سے آزاد ہو جاؤ. یعنی آرزو پوری کرنا تو ہوا نا ایک مقام. دوسرا کیا ہے کہ اللہ کرے والے آرزو ہی تو پوری ہو, تیری آرزو رہے نہ رہے. پیٹ میں درد ہے, اللہ کرے پیٹ ہی سچ پہنچے, بے بات مکمل ہو گیا نا علاج. یہ ایک علاج جانتے ہیں فقیر. کون سا علاج ہے کہ آرزو ہی نہ رہے, اللہ کرے تیرے پاس پیسے ہی کبھی نہ ہو. کہتے جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے کون حساب دیتا ہے, پھر خیر ہے روٹی کا گزر جائے گا. حساب کتاب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر, نہ ہو نہ حساب ہو, وقت گزر جائے گا, خیریت ہو جائے گی. یہ بھی دعا ہوتی ہے. اور اللہ والوں کے ہاتھ فقیروں کے ہاں یہ ہے, ایک رات تہجد کے لیے فقیر کھڑا ہوا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس کو کیفیت نہ ملی. کیا ہو گیا کیا ہو گیا, اس کو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. کہتا ہے دیکھنا چاہیے. گھر جا کے دیکھا تو کچھ روٹی کا ٹکڑا اویلیبل تھا, وہ جا کے کسی فقیر کو دیا, محتاج کو دیا, تو پھر آگے رجوع کیا. کہتا ہے یہ سویر تک رکھنا ہی فقیر کی شان کے خلاف ہے. تو یہ چاہتے صاحب نے اپنی کتاب میں واقعہ ایسا لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گئے آپ, نماز پڑھی. اور بھی بدلے لوگوں نے لکھا, کچھ لوگوں نے باجدید مستعمی کا, کسی نے رجزیات بغدادی کا واقعہ بتایا. ہمارا واقعہ ایک ہوگا ضرور کسی درویش کے ساتھ کہ ایک آدمی کے پاس گئے دوسرے درویش کے پاس. ایک آدمی تلاش میں, اسے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک فقیر رہتا ہے. اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں فلاں علاقے میں. گیا, آگے وہ مغرب کی جماعت ہو رہی تھی, مہمان فقیر نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. تو میزبان نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہ میں وہاں جگہ سے آیا. کہتے کیوں آئے؟ کہتا آپ سے ملاقات کے لیے آیا, مجھے شوق تھا, لوگوں نے کہا تھا کہ آپ سے ملاقات کی جائے, میں آپ کو فقیر سمجھتا سے میں حاضر ہوا. تو اچھا اب یہ بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, پیشہ آمدن کا ذریعہ؟ وہ دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں وہ نماز ادا کر لوں تیرے پیچھے پڑی ہے, وہ خراب ہوگی میری نماز. کہ تو اچھا فقیر ہے جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا پیشہ کیا ہے, اس سے نہیں پوچھا کہ دیے کیا مجھے. فقیر ہو کے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا کیا کام ہے. تو دینے والے نے ذمہ لگایا ہوا ہے آپ نے, تو مجھ سے پوچھتا ہے, میں تو بے وقوفوں نے کام کروں. میاں بات سمجھے, اس کی ذمہ داری ہے, وہ پوری کرتا رہتا ہے, یہ اس کا کام ہے. پھر آگے نتیجہ لکھا دادا صاحب نے, خلاصہ کہتے 3 باتیں پھر ہمیں مشاہدے میں سمجھ آ گئی. ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ رزق جو ہے مقرر شدہ ہے, اس میں کمی بیشی میرے عقل سے نہیں ہوگی. یہ مجھے پتہ چل گیا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, کسی احتیاط سے وہ آگے نہیں بڑھتا, کسی حادثے سے وہ کم نہیں ہوتا, وہ دن مقرر ہے. جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے, تو میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا. آپ کیا پریشان ہونے والی بات ہے؟ عزت ذلت اللہ کی طرف سے, اللہ کا حکم ہے عزت و من تشاء و تذل من. عزت ذلت کی طرف سے ہے جی, اللہ کی طرف سے. اور رزق کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. زندگی اور موت کی طرف سے ہے, تو تیرے پاس کیا ہے پریشان ہونے والی بات؟ یہ 3 کام تو دل سے قبول کر لے کہ اللہ کے ہیں, تو تیرے پاس پریشان ہونے والی بات ہی کو نہیں ہے. یہ 3 کام تو نے آپ سے ذمہ لگائے ہوئے ہیں, اور یہاں سے گڑبڑ ہوگی تیری بات. تو زندگی سے بھاگتا ہے, موت سے بچتا ہے, یہ تیری پریشانی ہے. اور کبھی زندگی سے بھاگ رہا ہے, کبھی موت سے بھاگ رہا ہے, کبھی زندگی سے چھپا ہوا ہے, کبھی موت سے چھپا ہوا ہے. کہتے باہر نہیں جاتے, کہتے موت نہ ہو جائے, اندر نہیں بڑھتے کہ زندگی نہ ہو جائے. پریشانی ہے بیچارے کی. پھر پیسہ گن گن کے رات گزارتا ہے بیچارہ, آخری عمر جب آتی ہے روکڑی خالی رہ جاتی ہے, وہ چور لے کے گیا سارا مال ہی, تو ختم ہو گیا سارا پیسہ. پیسہ ختم ہو جاتا تھا, پتہ ختم نہیں ہوتا. پیسے کو ہم مناسب استعمال کرتے ہیں, ہم مکان میں آ جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے نا, مکان سے ہم خود نکل جاتے ہیں, بس یوں ختم ہوتا ہے. کہتے آپ تو نکل رہے ہو, کہتے میری عمر پوری ہو گئی ہے. تو پیسہ کیا؟ کہتے وہ تو میں ادھر لگا دیا, تو کنویں کی مٹی کنویں پر لگا کے تو کنویں والا بندہ چلا گیا, پیسہ وہ پیسہ ہی نکل جاتا ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اور عزت اور ذلت جو ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہوں کو ذلیل کر کے رکھ دے, اور اللہ چاہے تو مطلب مٹی والے خاک نشینوں کی عزت ہو جائے. آپ نے دیکھا کبھی عزت ذلت کی بات؟ ادھر دادا صاحب کے پاس سے گزرو, اندر نہ جاؤ, گزر کے جاؤ, دیکھو عقیدتوں کے لوگ
اب بادشاہ عالمگیر کیا ہے، جہانگیر کے پاس چلے جاؤ تو وہاں جا کے دیکھو، یہاں جا کے دیکھو، دونوں ہیں، ایک بادشاہ تھا ایک فقیر تھا، اور دونوں کے آستانے پہ جا کے فرق دیکھ لو کیا فرق ہے، اور وہاں جا کے دیکھو تو کیا حال ہے، یہاں جا کے دیکھو تو کیا حال ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جب قرآن اور درود شریف تو پڑھا جا رہا، وہاں جو ہے بچے بالے لڑکے شڑکے ادھر ادھر سیاہ قسم کے دیکھیں گے، یہ بادشاہ ہوتا تھا۔ تو بادشاہ عبرت گاہ ہے، اور یہاں جو ہے نا موت کا میلہ بنا دیا۔ تو یہ ہے درویشوں کی خوبی ہوتی ہے کہ موت کو میلہ بنا دیتے ہیں، اس لیے یہ بات دیکھنی چاہیے، تو کبھی اس میں پریشان ہونے والی بات کو نہیں ہے۔